بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز سید شہزاد الحسن گیلانی عرض کر رہا ہے، کچھ ہی دیر پہلے ایک کلپ موصول ہوا جو ایڈٹ کر کے کچھ بلیکی ملعونین نے تیار کیا تھا۔ اس میں ناچیز کی بات سے پہلے استاد العلماء مفکر اسلام مفتی اعظم عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے متعلق آپ کی گفتگو چلائی گئی، جس میں آپ قرآن بورڈ والوں سے ملاقات کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ یہ خود اس پوری ریکارڈنگ میں، اور ناچیز نے خود بھی سنا، آپ فرما یہ رہے ہیں کہ ناچیز نے ان سے سلام اور مصافحہ نہیں کیا، بلکہ ناچیز تو جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، وہی آ کر ملاقاتیں کرتے رہے اور وہی آ کے مصافحے بھی کرتے رہے، اور انہوں نے ہی سیلفیاں بھی بنوائیں۔ لہذا اس گفتگو کو انہوں نے کاٹا اس انداز سے کہ جیسے دیوبندی وہابی جو ہے وہ ملاقات ان سے میں کر رہا ہوں یا ان سے اتحاد کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بکواس پیش کرنے کی کوشش کی معنوی طور پر بلیکیوں نے، جبکہ استاد صاحب قبلہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ سیلفیاں بنوائیں خود اپنی خواہش کے لیے۔ تو اس پر ان شیطانوں نے کیا کیا، ناچیز نے ان بلیکیوں کا ایک ٹوکے والا مولوی مشہور ہے، یوسف رضوی اس کو کہا جاتا ہے، وہ اتنا جاہل آدمی تھا کہ اس کو البدایہ والنہایہ کا نام بھی نہیں آتا تھا، اور اس نے بکواسات کی مفکر اسلام کے خلاف۔ تو ناچیز اس مردود کو اور ان کی جماعت مردودہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ بدبختو، تم کہتے ہو ہم ناموس رسالت کے محافظ اور ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ تم نے گستاخوں کے ساتھ ہی اتحاد کر لیا۔ تو جب دوسرے فرقوں کے جو گستاخ فرقے ہیں ان کے لوگ گستاخ کیسے ہوئے، وہ اس انداز سے کہ انہوں نے اپنے اکابر کو صحیح مانا جو کہ گستاخ تھے، تو ان کو ماننے کی وجہ سے یہ گستاخ ہوئے۔ تو ناچیز نے یہ کہا کہ تم نے جب گستاخوں سے اتحاد کر لیا تو تم خود گستاخ ہو گئے، تم ناموس رسالت کا تحفظ کیسے کرو گے؟ اب یہ میری پوری جو بات ہے وہ تھی کس کے خلاف؟ وہ تھی بلیکیوں، شیطانوں کے خلاف، اور ان کی لعنتی شیطانی سیاست کے خلاف کہ سیاسی طور پر انہوں نے اتحاد کر لیا۔ اب بات ہو رہی ہے اتحاد کی استاد صاحب قبلہ کے ساتھ، تو انہوں نے خود آ کر سیلفی بنائی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ چشتی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے وہ صحیح فرمایا ہے، اور جو مسئلہ شرعیہ قرآن مجید کے متعلق پیش فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، ان کے دلائل کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ خود آ کر ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن ان ملعونین کی اندھی آنکھیں اور بہرے کان کیسے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کی بجائے کہ بلیکیوں نے اتحاد کر لیا ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس اتحاد سے اور اتحاد کرنے والے ملعونین سے الگ ہو کر مذہب اہل سنت کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن وہ لوٹنے کی بجائے ایسے صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق بنے کہ ان کمینوں نے الٹا ناچیز کی اس بات کو استاد صاحب قبلہ کی کلام کے خلاف استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں میں گند بھرنے کے لیے انہوں نے یہ شیطانی ایک وسوسہ چھوڑ دیا کہ شاید شہزاد الحسن وہ استاد صاحب قبلہ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ان کی لعنتی دھوکہ بازی اور فریب کاری کے سوا اور فریب خوری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے ناچیز نے جو بیان کیا ہے اگر پورا سنا جائے گا تو اس سے حقیقت واضح ہوگی کہ ناچیز نے کس بات کا بیان کیا ہے۔ یہاں پر استاد صاحب قبلہ کی گفتگو میں اتحاد والی تو کوئی بات ہی نہیں، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، استاد صاحب قبلہ بھی لعنت بھیجتے ہیں ایسے ملعونین کے اتحاد۔ اور ہم جو اپنے سنی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، بریلوی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں،
اور اس کے ساتھ سکولوں سے یا اس ملعون جمہوری سیاست سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم تو ان نام نہاد سنیوں سے اتحاد کرنا جائز نہیں سمجھتے، ہم وہابیوں دیوبندیوں سے اتحاد کہاں کریں گے؟ تو یہ انہی کی لعنتی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے گمراہ کر کے شیطانوں کی پیروکاری میں چلاتے ہیں۔ الحمدللہ ناچیز یا ناچیز کے رہبر و پیشوا امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، ان کی یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی بد مذہب سے اتحاد کی کوئی بات کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ناچیز دین اسلام کی خدمت کے لیے مفکر اسلام کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ تعالیٰ کہندے بھی اتل بعد ذالک زنی، میرے حبیب جیڑا تارا گستاخ زنا دی پیدائش ہو سی، حرام زادہ ہو سی، جیڑا گستاخ رسول کو جفیاں پہ سی، گلے لاوے، گستاخ رسول نال یاریاں ہوئے۔ حافظ سعید اتنا ٹھلا ہے مجاہد، اس باری فوج نے ڈنڈا دیتا ہے، کشمیر کا نام ہی نہیں لیا۔ میں کہا حافظ ہے جہاد جائے جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے ردان پیدا کریں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید ٹھلا ہے جیسے ردان پیدا کریں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے ٹھلا ہے ردان پیدا کریں گی، اور جب تک